یہاں پر اپنے ناظرین کو یہ خبر دیں کہ ایران کا امریکہ کے خلاف آپریشن بشارت الفتح، ایران نے قطر میں امریکی بیس کو نشانہ بنایا۔ ایران نے امریکہ کے فضائی اڈے پر داغے گئے میزائلوں کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ ایران نے امریکہ کے خلاف آپریشن بشارت الفتح یہ آپریشن شروع کیا۔ یہ ویڈیو ہم اپنے ناظرین کو یہاں پر دکھا بھی رہے ہیں۔ یہ ہے وہ ویڈیو، ایران نے امریکہ کے فضائی اڈے پر جو داغے میزائل اس کی ویڈیو جاری کی گئی ہے۔ یہ وہ میزائل ہیں جو امریکی اڈوں پر فائر کیے گئے ہیں ایران کی جانب سے۔ ایران نے قطر میں امریکی بیس کو نشانہ بنایا اور اس کی ویڈیو اب جاری کی گئی ہے۔ ایران نے امریکہ کے فضائی اڈے پر داغے گئے میزائلوں کی ویڈیو جاری کی گئی ہے اور اسی ویڈیو کو ہم آپ کو اس وقت سما کی اسکرین پر دکھا بھی رہے ہیں۔ ایران نے امریکہ کے خلاف آپریشن بشارت الفتح شروع کیا اور جو میزائل داغے امریکی بیسز پر اس کی ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے۔ محمد عاطف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاطف صاحب پلیز اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا۔ یہاں پر اپنے ناظرین کو یہ خبر دیں کہ ایران کا امریکہ کے خلاف آپریشن بشارت الفتح، ایران نے قطر میں امریکی بیس کو نشانہ بنایا۔ ایران نے امریکہ کے فضائی اڈے پر داغے گئے میزائلوں کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ ایران نے امریکہ کے خلاف آپریشن بشارت الفتح یہ آپریشن شروع کیا۔ یہ ویڈیو ہم اپنے ناظرین کو یہاں پر دکھا بھی رہے ہیں۔ یہ ہے وہ ویڈیو، ایران نے امریکہ کے فضائی اڈے پر جو داغے میزائل اس کی ویڈیو جاری کی گئی ہے۔ یہ وہ میزائل ہیں جو امریکی اڈوں پر فائر کیے گئے ہیں ایران کی جانب سے۔ ایران نے قطر میں امریکی بیس کو نشانہ بنایا اور اس کی ویڈیو اب جاری کی گئی ہے۔ ایران نے امریکہ کے فضائی اڈے پر داغے گئے میزائلوں کی ویڈیو جاری کی گئی ہے اور اسی ویڈیو کو ہم آپ کو اس وقت سما کی اسکرین پر دکھا بھی رہے ہیں۔ ایران نے امریکہ کے خلاف آپریشن بشارت الفتح شروع کیا اور جو میزائل داغے امریکی بیسز پر اس کی ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے۔ محمد عاطف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاطف صاحب پلیز اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا۔ سعودی عرب امریکی اڈوں پر ایران کے حملوں کی مذمت۔ ایران کا یہ حملہ کسی صورت قابل قبول نہیں، سعودی وزارت خارجہ نے ایسا کہا ہے۔ قطر پر ایرانی حملہ جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، اس جملے کا بھی انتخاب کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا سعودی عرب قطر کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ سعودی عرب کی قطر میں امریکی اڈے پر ایران کے حملوں کی مذمت۔ بالکل اہم خبر آپ کو دیں کہ سعودی عرب کی قطر میں امریکی اڈے پر ایران کے حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ ایران کا یہ حملہ کسی صورت قابل قبول نہیں، قطر پر ایرانی حملہ جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سعودی عرب قطر کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد المینا صاحب، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی جانب سے قطر میں امریکی اڈے پر ایران کے حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ سعودی عرب امریکی اڈوں پر ایران کے حملوں کی مذمت۔ ایران کا یہ حملہ کسی صورت قابل قبول نہیں، سعودی وزارت خارجہ نے ایسا کہا ہے۔ قطر پر ایرانی حملہ جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، اس جملے کا بھی انتخاب کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا سعودی عرب قطر کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ سعودی عرب کی قطر میں امریکی اڈے پر ایران کے حملوں کی مذمت۔ بالکل اہم خبر آپ کو دیں کہ سعودی عرب کی قطر میں امریکی اڈے پر ایران کے حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ ایران کا یہ حملہ کسی صورت قابل قبول نہیں، قطر پر ایرانی حملہ جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سعودی عرب قطر کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد المینا صاحب، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی جانب سے قطر میں امریکی اڈے پر ایران کے حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ سعودی عرب میں پورا کام اینڈ کوائٹ ہے، الحمدللہ کوئی کچھ نہیں ہو رہا۔ آپ جانتے ہیں سعودی عرب از اے ویری بگ کنٹری۔ دمام ایسٹرن پروونس سے جہاں میں ہوں اب جدہ میں 1,500 کلو اور وائڈ بھی ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن ہم کافی ڈس اپوائنٹ ہوئے سعودی عرب میں کہ یہ کیوں ہوا، ایون اگینسٹ العزیز ایئر بیس، کہ آپ ایک جی سی سی کنٹری لائک قطر ہو ور اسٹینڈنگ بائی یو۔ قطر نے کافی کوشش کی ڈپلومیسی میں ایران کے ساتھ۔ سیم تھنگ سعودی عربیہ میں، سعودی عرب کے منسٹر آف جو وزیر دفاع ہیں پرنس خالد بن سلمان ایران گئے 1 مہینے کے پہلے، انہوں نے خمینی سے بات چیت ہوئی۔ کراؤن پرنس MBS نے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو فل کیا۔ ابھی چند ہفتوں کے پہلے آپ کے 56 یا 60,000 ایرانیز اب تک بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ آؤٹ آف اسلامک ڈیوٹی۔ وہ حاجی واپس نہیں جا سکتے، تو کنگ سلمان نے آرڈر کیا کہ ان کو کھانا پینا رہائش سب ہو۔ تو وائی ڈڈ دے ڈو دس، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور اچھا، آپ ہمیں یہ بھی بتا دیجئے اس سلسلے میں قطر کی جانب سے مذمت تو سامنے آئی ہے، لیکن بہت مناسب بات بھی ان کی طرف سے قطری حکام کے کی گئی کہ خطے کو آگ میں نہیں جھونکنا چاہیے، امن کی بات کرنی چاہیے، صورتحال میں تھوڑی سی بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں بھی آپ مجموعی طور پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ واللہ مجبور
यानी कोई भी ऑल्टर ये ना प्लान ए है ना प्लान बी है. द मेन थिंग इज जीसीसी कंट्रीज कोशिश कर रहे हैं इसको स्टॉप करने. आप देखें कितने सालों से, नॉट बिकॉज ऑफ मनी जैसे लोग कहते हैं बाहर, इट इज बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क. काफी प्रोग्रेस हुआ. सऊदी अरब में विजन 2030 है, ये हो रहा है. वी डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय दिस. और ये सब जो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ईरान पर हमला हुआ, वी एडमिट इट, और ये जो हो रहा है गलत है अमेरिकन ने जो करा है. एंड इसराइल एंड ईरान इनका ट्रिफ पहले से है, लेकिन यानी ये एक नया डायमेंशन, नया दरवाजा खोल दिया ईरानियों ने when they attack Aidid Air Force base. अभी खतर in a very calm manner जैसे आपने कहा उनके जवाब जो था, लेकिन अब देखते हैं खुदा न खास्ता ये लोग कोई दूसरी जगह अटैक करेंगे या सऊदी अरब या बस गल्फ इंटरेस्ट. अभी मैं सुनता हूँ काफी अखबार में से इधर उधर कि द गल्फ इंटरेस्ट लाइज इन पीस, और काफी बिहाइंड द सीन्स मैडम ये कोशिश कर रहे थे इस जंग को, और हमला और नुकसान जो ईरान को होगा इट विल बी लीस्ट. लेकिन ये लोग ने जैसे मैंने कहा एक नया दरवाजा खोला और एक अच्छी फजा बनी हुई थी कि जिसमें अमन की बात भी की जा रही थी और इत्तेहाद की बात भी की जा रही थी. और क्योंकि आपने सऊदी अरब का भी जिक्र किया तो ये भी हमसे शेयर कीजिएगा, सऊदी अरब में किसी किस्म की कोई हलचल या इस वक्त उनकी तरफ से कोई मोहतात रहने के लिए हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा कुछ ऐसा किया जा रहा है, कोई जो प्रिकॉशंस हैं वो लिए जा रहे हैं आपके ख्याल में? I don't think so. मैंने जैसे कहा कि सऊदी अरब is almost half the size of Europe. वो अगर बेस भी होगा, ट्रेनिंग बेस, इट इज समवेयर इन द यानी वो डेजर्ट में होगा, समझे. लेकिन सब अब यहाँ मैं बैठा हूँ, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई चाय पी रहे हैं. मक्का मदीने में फुल उमरा के लोग हैं. आई डोंट थिंक सो देयर इज पैनिक इन सऊदी अरेबिया. लेकिन ईस्टर्न प्रोविंस जो है, जो ईरान के पास है 40 मील या 60 मील, वहाँ आई एम श्योर देयर विल बी प्रिकॉशंस टेकन. अच्छा, अब खित्ते में अमन के लिए अब क्या हो सकता है, और ख़ासतौर पर जब हम चीन की और रूस की बात करते हैं, उनका किरदार कितना अहम हो सकता है? आप देखिए जैसे आपके साथ 1971 में और 65 जब आया, इन द एंड पाकिस्तान हैड टू फाइट अलोन, तो यही है साहब. अभी ईरानी लोग ने इतने गलतियां कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वी फील सॉरी फॉर देम. तो एहतियात तो यहाँ हो रहा है फ्रॉम ऑल द साइड, लेकिन ना चीन ना रूस विल कम एंड फाइट फॉर यू. एंड आप इन्होंने एक्सटेंड किया, आपने एक नया महाज खोला, आप नया फ्रंट खोला. जीसीसी कंट्रीज बिहाइंड द सीन्स, और मैं आपको कह रहा हूँ नॉट एज अ जीसीसी सिटीजन, मैं देख रहा हूँ कितने उन्होंने कोशिश किया इसको अवॉइड करने, समझे. लेकिन अभी नोबडी कैन प्रेडिक्ट एनीथिंग, क्योंकि ये जो एकदम न्यू डायमेंशन, एक नया तरीका हुआ, द होल शिफ्ट जो हुई, पैराडाइम शिफ्ट जो हुई है, ये अटैक ऑन कतर. और ये भी फरमाइएगा, कतर नहीं, जी बात मुकम्मल कीजिए पहले आप अपनी. ऑन द एयर बेस. जी मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं. जी खालिद साहब आपकी आवाज आ रही है. ये फरमाइएगा, अभी भी सऊदीया की कोशिश यही है कि किसी भी तरह से इस मामले को सही किया जा सके, जंग को रोका जा सके, अमन की बात की जा सके. अभी भी इसी सिलसिले में सऊदी हुकूमत राबिते कर रही है? 100% बिलीव मी, क्योंकि इट इज, आप ये देखिए कि सऊदी अरब के ईस्टर्न टिप में आप 2 घंटे में कतर जाते हैं, 2 घंटे में एमिरेट्स जाते हैं, वहां से ओमान जरा दूर है, कुवैत खुबर से 1 आवर 60 पर. तो हम नहीं चाहते कि इस स्मॉल एरिया में गड़बड़, कंफ्यूजन, डिस्ट्रक्शन हो जाए. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. यहाँ भी एक चीज नोटिस कीजिए, हमारे ऑयल फैसिलिटीज, ऑयल प्रोडक्शन, ये सब वहां से है, और ये सब थ्रू वन बाबल मंदिर से ये हॉर्मुज स्ट्रेट में जाते हैं. छोटा एरिया है, तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट सऊदी अरेबिया जो ले रहे हैं फॉर 2 रीजंस. एक तो एज यानी मेंबर ऑफ द OIC, सेकंड इट इज डिस्ट्रक्टिव टू ऑल ऑफ देम. और खालिद साहब, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी ईरान तो हमला कर चुका है इन बेसिस पर जो कि कतर में मौजूद हैं, इराक में हैं. अगर हम इन्हीं ममालिक की बात करें, कतर की, इराक की, बहरीन की, इन जैसे ममालिक, क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बराह रास्त जंग है इसमें गैर इरादी तौर पर शामिल हो सकते हैं आपके ख्याल में? नहीं, आई डोंट थिंक सो. वो शामिल हो सकते हैं क्योंकि दे आर, यानी इनके पास इतनी फायर कैपेसिटी नहीं है.
but public کے جو morale and public کے جو opinion اور attitude towards America will be lost. جو بھی sympathy تھی because ہم آپ وہ زائنسٹ اور یہودیوں سے لڑ رہے تھے تو عام پبلک عام کی سمپتھی ایران کے ساتھ تھی کہ یہ پھر بھی، لیکن ابھی آپ نے پورے پکچر کو چینج کر کے پورے اپ سائڈ ڈاؤن کرا دیا. تو ابھی ایون پبلک از گیٹنگ اپسیٹ. سمجھ لیں آپ، ابھی ہم دعا کرتے ہیں کہ صرف یہ قطر اور عراق پر اینڈ ناٹ ٹو گو اینڈ اٹیک یہ دوسرے ممالک جس کا آپ نے نام لایا.